آستانہ عالیہ درویش آباد تمبر رتیال میں مرد درویش حضرت الحاج لال حسین نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک نہایت مذہبی جوش و جذبے، روحانی ماحول اور عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے عقیدت مندوں، مریدین اور زائرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس مبارک کی تقریبات صاحبزادہ پیر محمد فاضل حسین نقشبندی کی سرپرستی جبکہ صاحبزادہ غلام حسین نقشبندی کی زیر نگرانی منعقد ہوئیں۔ 2 روزہ تقریبات کے دوران محافل ذکر، درود و سلام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا، جس سے پورا ماحول روحانیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے معطر رہا۔ اس روحانی اجتماع میں ممتاز مذہبی، روحانی اور علمی شخصیات نے خصوصی شرکت کی اور اپنے خطابات میں اولیاء کرام کی تعلیمات، تصوف، اصلاح معاشرہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتحاد امت کے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ خصوصی خطاب کرنے والی شخصیات میں پروفیسر گل مست خان، علامہ فتح محمد علوی اسلام آباد، حضرت پیر محمد عبدالرشید اویسی، مفتی خان محمد قادری لاہور، قاری حبیب الرحمان، قاری شیخ محمد علی قادری اور دیگر علماء و مشائخ شامل تھے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں حضرت الحاج لال حسین نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی دینی، روحانی اور اصلاحی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات انسانیت، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ عرس مبارک کی اختتامی نشست میں پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی و خوشحالی، افواج پاکستان کی کامیابی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، جبکہ شرکائے محفل کی تواضع کے لیے لنگر خاص کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریبات کے بہترین انتظامات پر زائرین اور عقیدت مندوں نے منتظمین کو خراج تحسین پیش کیا اور اس روحانی اجتماع کو محبت، اخوت اور بھائی چارے کا خوبصورت منظر قرار دیا۔ مزید تفصیلات ویڈیو میں دیکھیں۔ مزید تفصیلات اور خصوصی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کریں، یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، جبکہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ خطہ پوٹوہار میں ہونے والی ہر نئی اور اہم سرگرمی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے اپنے عظیم صداقت رسول کو دعوت نعت پاک دے رہا ہوں۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن اور میری اہل بیت دونوں اکٹھے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ حضرت علامہ فتح محمد علوی صاحب اس حدیث مبارکہ میں میں کل بول کر جز مراد دے رہا ہوں کہ گویا قیامت کے روز قرآن اور امام حسین دونوں اکٹھے حوض کوثر پر پہنچیں گے، کیونکہ قرآن اگر طیب و طاہر ہے تو حسین بھی طیب و طاہر ہے۔ قرآن مصدر ہدایت ہے تو حسین مرکز ہدایت ہے۔ قرآن نور ہے تو حسین نور علی نور ہے، کیونکہ قرآن اور حسین دونوں کی تعلیم ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کی تقریر ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کی تحریر ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کی منزل ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کا مقصد ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کا مدعا ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کا دستور ایک ہے، قرآن اور حسین دونوں کا منشور ایک ہے۔ ارے لوگوں، جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین سے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین رہتا تھا۔ اسی لیے امام حسین جب مدینہ پاک سے چلے تو لبوں پہ قرآن، جب مکہ پاک پہنچے تو لبوں پہ قرآن اکبر کو اٹھایا، تو لبوں پہ قرآن اصغر کو اٹھایا، تو لبوں پہ قرآن، اور جب آپ کا سر انور نیزے کی نوک میں تھا اس وقت بھی آپ کے لبوں پہ قرآن جاری تھا۔ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، گھر اپنا لٹایا ہے حسین ابن علی نے۔ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ بالکل سادات بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا کہ جس کا دشت بلا میں ڈیرا، جس کا دشت بلا میں ڈیرا ہے، اس کے سجدوں سے ہی سویرا ہے۔ ڈوبا کربل میں نکلا جنت سے، بولے حیدر
یہ چاند میرا ہے ظالموں کی بکھر گئی لاشیں دیکھ جس طرف بھی پھیرا ہے قلب و ذہن و خیال میں میرے آل اطہار کا بسیرا ہے پھر پکارو حسین کو لوگوں چاروں طرف کتنا اندھیرا ہے آنے والا ہے وقت ہر کوئی خود کہے گا حسین میرا ہے حسین الحمدللہ ہم سب حسینی ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے کہ حسین میرا ہے حسین حسین میرا ہے حسین Oh